My dear students, in this module, we will learn regarding modernity and urban culture. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ what is modernity. Modernity is basically a time period, an era in human history that is characterized by scientific thought rather than metaphysical or supernatural belief. بیسیکلی ایک ایپک ہے، ایک دور ہے ہیومن ہسٹری کا، ایک فیز کا نام ہے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس اسپیسیفک دور میں، اس اسپیسیفک ٹائم میں جو ہیومن تھاٹ ہے وہ کس طرح کا ہے. تو اگر ہم ہیومن تھاٹ کو دیکھیں ود ریفرنس ٹو سرٹن سوشل سیٹنگ، سوسائٹل سیٹ اپ، تو اوور آل جو سوسائٹیز جیسے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں یا جس طرح سے ان کی ریکگنیشن وہ چاہتی ہیں، تو اس کانٹیکس میں اگر ہم دیکھیں تو سیلف ڈیفینیشن آف اے جنریشن، یعنی ماڈرنٹی کو ہم ڈیفائن کر رہے ہیں کہ دیٹ از سیلف ڈیفینیشن آف اے جنریشن اباؤٹ اٹس اون ٹیکنالوجیکل انوویشن، گورننس اینڈ سوشو اکنامکس، کہ کس طرح سے ڈفرینٹ جو سیٹ اپ ہیں ہیومن سوسائٹی کے وہ ورک کر رہے ہیں. اس میں پرٹیکولرلی جو سائنٹیفک آسپیکٹ ہے، ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اور گورننس ہے. تو اوور آل جو ماڈرنٹی کی ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ٹریڈیشنلزم ہے، جب تک ہم اس کا ذکر نہ کریں تو ماڈرنٹی کو ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے. تو ٹریڈیشنلزم میں بیسیکلی ہم اس طرح کا بلیف سسٹم جو ہے، جیسے سرٹن جو فینامیناز ہیں ان ہیومن ہسٹری، ان کے بارے میں مختلف ادوار میں سرٹن متس رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جب ہیومن بینگز ان متس کے ریگارڈنگ ان کے حوالے سے ڈفرینٹ فینامیناز کو انٹرپریٹ کرتے تھے، تو پھر ہم کہتے تھے کہ یہ ٹریڈیشنل ایک سوچ ہے جو جنریشن ٹو جنریشن لوگوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے. لیکن جب ہم ماڈرنٹی کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی اس اپروچ سے آگے چیزوں کو ریشنل بیسس پہ، لاجیکل بیسس پہ اور سائنٹیفک بیسس پہ ڈسکرائب کرنے کا نام ہے. اور عام طور پہ ہم 17th سینچری جس کو کہ ہم ایج آف ریزن کہتے ہیں، تو اس میں یعنی ریزن اگین لاجیکل اپروچ کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ رادر دین کہ ہم ٹریڈیشنل اپروچ پہ جیسے ہم نے اپنے آباء و اجداد سے کچھ جو متس ہیں سنے انہیں کو ہی ہم امپلیمنٹ کریں. تو فرض کریں ہم کہتے ہیں 17th سینچری سے آنورڈ انسان نے چیزوں کو ریشنل بیسس پہ سوچنا شروع کیا اور ڈفرینٹ جو کائنات کے فینامیناز ہیں ان کو لاجیکل، سائنٹیفک اور ریشنل بیسس پہ انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی. تو یہی جو ایک ایفرٹ ہے، یہی جو ایک موومنٹ ہے، یہ جو ایک ایپک ہے، ایک ایرا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ دیٹ از دی ایج آف انلائٹنمنٹ. یعنی اس میں ہیومن بینگز جو ہیں انہوں نے ان کو زیادہ شعور آیا اور ان کی سوچ میں جو ہے ایک ایسی چینج آئی جو کہ ٹریڈیشنلزم سے ہٹ کے تھی. تو اگر ہم اربن ماڈرنٹی کو ڈسکس کریں تو دیٹ از دی کنسٹرکشن آف این اربن سینٹرڈ انڈسٹریل بیسڈ کلچر، اے نیو سوشل ریالٹی بیسڈ آن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. کیونکہ اربن سیٹنگ میں جو ہے ٹریڈیشنلزم کا ایلیمنٹ کم ہوتا ہے، تو ہم اربن سیٹنگ میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ آئیڈیاز، ڈفرینٹ جو آئیڈیالوجیز ہیں، ہمارے جو کانسیپٹس ہیں ان کی کنسٹرکشن کیسے ہوتی ہے، تو اس میں جو سائنٹیفک اپروچ ہے، جو ایک اکنامک اپروچ ہے، اس کی ڈومینیشن ہمیں نظر آتی ہے بجائے اس کے کہ ہم متھ کی بیس پہ جو ہے وہ چیزوں کو انٹرپریٹ کریں. تو اس طرح سے اربن لائف میں ہمیں ایک چینج کا ایلیمنٹ نظر آتا ہے. اور اگر ہم جو ہمارے ابھی موجودہ اربن فارمز ہیں تو ان کو اگر ہم دیکھیں تو دے ریفلیکٹ مور کنٹینیوٹی ود دا پاسٹ دین ڈسٹنکچر ود اٹ. مطلب اس کا یہ ہے کہ جیسے جیسے ہماری اربن لائف جو ہے ایڈوانس ہو رہی ہے، اس میں ٹیکنالوجی اور باقی جو ہے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز اس میں شامل ہو رہی ہیں، تو اسی طرح سے ٹریڈیشنلزم کا جو ایلیمنٹ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے.
اور جب بھی ہم ٹریڈیشنلزم کی بات کریں گے تو سوشل سیٹ اپ میں ہمیں ایگریکلچرل آسپیکٹ جو ہے ایگریرین سوسائٹی کا جو ایک ریفلیکشن ہے وہ زیادہ نظر آئے گی. اور جب ہم اربن سیٹنگ کی بات کریں گے تو اس میں ہمیں انڈسٹریل سوسائٹی جو ہے یعنی انڈسٹریل جو ایک آسپیکٹ ہے یا اکنامک آسپیکٹ ہے وہ ہمیں زیادہ سگنیفیکنٹ ہو کے جو ہے وہ نظر آئے گا. تو اس طرح سے ماڈرنٹی جو ہے دیٹ از این ایفرٹ آف اربن ایلیٹس businessmen, industrialists and officials to establish new science and technology related institutions. یعنی اربن ماڈرنٹی کے اندر جتنی بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں خاص کر اکنامک سائڈ کے جس میں ہم ان سب کے انڈسٹریلسٹ ہیں یا جو بزنس کمیونٹی ہے ٹریڈرز ہیں تو ان کی ایفرٹ یہ ہے کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو یوز کر کے اس کو جو ہے انسٹیٹیوشنلائز کریں اور اس سے میکسیمم بینیفٹ لینے کی کوشش کریں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا بھی انڈسٹریل سیٹ اپ ہے اس میں آٹومیشن ہو رہی ہے, ڈیجیٹل بیسس پہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں. تو اس طرح سے یعنی میکسیمم پروڈکٹیوٹی لینے کے لیے جو ہے وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کو یوز کرتے ہیں. تو یعنی ایک چینج کا ایلیمنٹ ہے اور وہ چینج ہی بیسیکلی ماڈرنٹی کو ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل ڈسکرپشن میوزیمز اینڈ ادر سچ انسٹیٹیوشنز اینڈ پروجیکٹس ہیلپ stem the economic and social instability fueled by industrialization. یعنی گریجولی جو ہے انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ ساتھ جو ایک ٹریڈیشنل ایلیمنٹ ہے وہ اس کی ریفلیکشن ہمارے سوشل ریلیشن شپ میں اربن کلچر میں اربن وے آف لائف میں کم ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے چونکہ اربن جو لوگ ہیں ان میں ہیٹروجینٹی ہوتی ہے, اس میں ایک ڈائیورسیفائڈ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کلچر کے پوائنٹ آف ویو سے. تو اس وجہ سے جب لوگ آپس میں ملتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ ٹریڈیشنل بیسس پہ ان کے درمیان کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو تو پھر وہ کنسنسس جو ہے وہ ریشنل بیسس پہ ہوتا ہے. وہ کہہ لیں کہ اکنامک گین اور اکنامک لاس کی بیسس پہ ہوتا ہے اور ایکسچینج کی بیسس پہ ہوتا ہے. تو اس طرح سے اربن کلچر جو ہے وہ ماڈرنٹی کو بیسیکلی ریپریزنٹ کرتی ہے. اور گریجولی جو ماڈرنٹی ہے جیسے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اربن سیٹنگ میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اسی طرح سے ماڈرنٹی جو ہے وہ اس کی ریفلیکشن زیادہ ہوتی جاتی ہے. اور یہ ماڈرنٹی ہمیں مینز آف ٹرانسپورٹیشن میں, انڈسٹریز میں, لوگوں کے لائف سٹائل میں اور ڈفرینٹ جو سیکٹرز ہیں ان کی آٹومیشن اور ان کی ڈیجیٹلائزیشن میں جو ہے یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو اس طرح سے اربن جو کلچر ہے وہ بہت زیادہ ماڈرنٹی کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کرتی ہے.